بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 26واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ مذکر مؤنث اور تثنیہ کی بحث پڑھیں گے۔ تو پہلے اس سبق کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ الفصل الثالث فی التذکیر والتانیث، الاسم اما مذکر و اما مؤنث، فالمؤنث ما فیہ علامۃ التانیث لفظا او تقدیرا، والمذکر ما بخلافہ، وعلامۃ التانیث ثلاثۃ، التاء كطلحة، والالف المقصورة كحبلى، والالف الممدودة كحمراء، والمقدرة انما هو التاء فقط كأرض ودار بدلیل أريزة ودويرة۔ ثم المؤنث على قسمين، حقيقي وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان كامرأة وناقة، ولفظي وهو ما بخلافه كظلمة وعين۔ وقد عرفت أحكام الفعل إذا أسند إلى المؤنث فلا نعيدها۔ الفصل الرابع في المثنى، المثنى اسم ألحق بآخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه آخر مثله، أي ما يماثله في الوحدة والجنس جميعا، نحو رجلان ورجلين، وهذا في الصحيح۔ أما المقصور فإن كان ألفه منقلبة عن واو وكان ثلاثيا رد إلى أصله كعصوان في عصا، وإن كانت عن ياء أو واو وهو أكثر من الثلاثي أو ليست منقلبة عن شيء تقلب ياء، كرحيان في رحا، وملهيان في ملهى، وحباريان في حبارى، وحبليان في حبلى۔ وأما الممدود فإن كانت همزته أصلية تثبت كقراءان في قراء، وإن كانت للتانيث تقلب واوا كحمراوان في حمراء، وإن كانت بدلا من أصل واوا أو ياء جاز فيه الوجهان ككساوان وكساءان ورداوان ورداءان، ويجب حذف نونه عند الإضافة، تقول جاءني غلاما زيد ومسلما مصر، وكذلك تحذف تاء التانيث في تثنية الخصية والألية خاصة، تقول خصيان وأليان لأنهما متلازمان فكأنهما شيء واحد۔ واعلم أنه إذا أريد إضافة مثنى إلى المثنى يعبر عن الأول بلفظ الجمع، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وذلك لكراهة اجتماع تثنيتين فيما تأكد الاتصال بينهما لفظا ومعنى۔ اسم کی بحث چل رہی ہے، تو اسم کی یہاں سے ایک اور تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مؤنث کی تعریف کیا ہے؟ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے، تانیث کی کوئی علامت پائی جائے۔ وہ علامت یا تو لفظاً ہوگی یعنی لفظوں میں نظر آئے گی، یا تقدیراً ہوگی یعنی لفظوں میں نظر نہیں آئے گی لیکن اس کے اندر کوئی علامت چھپی ہوئی ہوگی۔ تو یہ جس کے اندر تانیث کی علامت ہو یہ مؤنث ہے۔ والمذکر ما بخلافہ، اور مذکر وہ اسم ہے جو اس کے برخلاف ہو یعنی جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے وہ مذکر ہوگا۔ اور تانیث کی علامات کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تانیث کی علامات تین ہیں۔ ایک تا ہے، جیسے طلحہ، اس کے اندر آخر میں جو تا ہے گول تا، یہ تانیث کی علامت ہے۔ دوسری علامت الف مقصورہ ہے، جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے حبلہ، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، یہ تانیث کی علامت ہے۔ والالف الممدودۃ، آخر میں الف ممدودہ ہو، یہ بھی تانیث کی علامت ہے، کہ حمراء۔ تو یہ تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ تین مؤنث کی علامات ہیں۔ تو ان میں تا جو ہے یہ لفظوں میں بھی ہوتی ہے اور تقدیراً بھی ہوتی ہے، اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ صرف لفظوں میں ہی ہوتے ہیں، یہ مقدر نہیں ہوتے۔ تو تا لفظوں میں ہو، اس کی مثال طلحہ آ گئی ہے، اور تا تقدیراً ہو تو یہ جو تقدیری تانیث کی علامت ہے جو مقدر ہوتی ہے وہ صرف تا ہی ہوتی ہے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ تقدیراً نہیں ہوتے۔ تو تا مقدرہ یعنی جو تقدیراً ہو، اس کی مثال ہے ارض دار۔ تو ارض یہ مؤنث ہے، اس میں لفظوں میں کوئی تانیث کی علامت نہیں پائی جا رہی، لفظوں میں تا بھی نہیں ہے، الف مقصورہ الف ممدودہ بھی نہیں ہے۔ دار یہ بھی مؤنث ہے، لفظوں میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، لیکن ان کے اندر تا مقدر ہے، تا چھپی ہوئی ہے جو ان کو مؤنث بناتی ہے۔ تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ ان کے اندر تا مقدر ہے؟
اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی جب تصغیر بنائی جاتی ہے تو ارضن کی تصغیر عریضۃ آتی ہے اور دارن کی تصغیر دویرۃ آتی ہے۔ تو یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ تصغیر وہ اسم کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، تصغیر سے پتہ چلتا ہے کہ اسم اصل میں کیا تھا، تو عریضۃ سے پتہ چلا کہ یہ اصل میں ارضۃ ہے اسم، دویرۃ سے پتہ چلا کہ اصل میں یہ دارۃ ہے، تو اس کے اندر تا مقدر ہے، پوشیدہ ہے، تو یہ تانیث کی علامت مقدر ہے، ارضن اور دارن دونوں مؤنث ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مؤنث کی آگے پھر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مؤنث حقیقی ہے اور ایک مؤنث لفظی ہے۔ مؤنث حقیقی کی تعریف یہ ہے، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ ما بإزائی ہی، جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو اور وہ مذکر حیوان جانداروں میں سے ہو، یعنی انسان یا کوئی جانور وغیرہ ہو، تو اس کو مؤنث حقیقی کہا جائے گا۔ جیسے امراتن عورت، اس کے مقابلے میں مذکر مرد موجود ہے اور وہ جاندار بھی ہے۔ ناقتن اونٹنی، اس کے مقابلے میں جمل اونٹ موجود ہے مذکر اور وہ جاندار بھی ہے، تو یہ امراتن اور ناقتن مؤنث حقیقی ہیں۔ مؤنث کی دوسری قسم ہے مؤنث لفظی، یہ اس کی تعریف یہ ہے ما بخلاف ہی، کہ جو اس کے مؤنث حقیقی کے برخلاف ہو، مطلب یہ ہے کہ جس کا یا تو مذکر ہی نہ ہو یا اگر اس کا مذکر تو ہے لیکن وہ جاندار نہیں ہے۔ جیسے ظلمتن ہے اندھیرا، تو اس کے مقابلے میں اگر مذکر کہا بھی جائے روشنی تو نور ہے اور وہ جاندار نہیں ہے۔ اسی طرح عین، یہ آنکھ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار موجود نہیں ہے، تو یہ بھی مؤنث لفظی ہوگی۔ اور اس مؤنث کی طرف جب فعل کی اسناد ہوتی ہے تو اس فعل کو کس طرح لایا جائے گا، مذکر لایا جائے گا یا مؤنث لایا جائے گا، تو اس کے احکام پہلے گزر چکے ہیں کہ مؤنث لفظی کی طرف اسناد ہو تو کیا تفصیل ہوگی اور مؤنث حقیقی کی طرف ہو تو کیا تفصیل ہوگی، پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے، فلا نعید ہوا، یہاں پر اس کو دوبارہ ہم نہیں دہراتے۔ آگے اسم کی ایک اور بحث شروع کر رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، اور جمع تین اور تین سے زائد کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو واحد اسم تو آسان ہے، عام طور پر جو بھی اسم سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے یا پہلے جو آپ نے احکام پڑھے ہیں وہ واحد کے ہی ہیں۔ اب اس واحد سے تثنیہ کس طرح بنایا جاتا ہے یا جمع کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ ابحاث اب آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تثنیہ کی بحث ہے۔ تو المثنی تثنیہ کو کہتے ہیں، اس کی تعریف پہلے بیان کی ہے کہ یہ ایسا اسم ہے الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلہا، کہ اسم جو واحد ہوتا ہے اس کے آخر میں الف اور یا، الف یا یا ما قبل مفتوح، یعنی الف اس سے پہلے فتحہ ہو یا ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، و نون مکسورہ اور نون مکسورہ، یعنی ایسا نون جس کے نیچے کسرہ ہو، یہ اس کے آخر میں الحاق کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیدل علی ان معہ آخر مثلہ، یہ اس لیے بڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس اسم کے ساتھ ایک اور دوسرا اسم بھی ہے اسی کی مثل، یعنی مثلا رجل ہے تو اس رجل کے ساتھ آخر میں الف، اس سے پہلے لام پر فتحہ ہے اور نون مکسورہ بڑھا دیا، رجلانی بنا دی ہے۔ تو رجل ایک مرد تھا، اس کے ساتھ جب الف نون لگایا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ایک مرد کے ساتھ اسی طرح کا ایک اور مرد بھی ہے، دو مرد ہیں یہ، تو رجلانی یہ تثنیہ ہے۔ اسی طرح رجلینی، اس میں رجل کے بعد یا ما قبل مفتوح یعنی لام پر فتحہ ہے اور نون مکسورہ بڑھا دیا ہے، رجلینی، یہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ دو مرد ہیں، ایک مرد کے ساتھ ایک اور مرد بھی ہے۔ تو الف نون یہ رفعی حالت میں بڑھایا جاتا ہے اور یا نون یہ نصبی اور جری حالت میں بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ تثنیہ کی تعریف ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ ہے۔ ھذا فی الصحیح، یہ جو طریقہ بیان کیا ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون یا نون لگا دیں تو اس سے تثنیہ بن جاتا ہے جو دو پر دلالت کرتا ہے، یہ صحیح کے اندر یہ طریقہ ہے۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حرف علت نہ ہو تو اس کے اندر یہ الف نون اور یا نون آخر میں بڑھائیں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ البتہ جس میں حروف علت میں سے بھی کوئی ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی کچھ اور بھی تبدیلی یا تغیر کرنا پڑے گا، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اما المقصور، اگر اس میں مقصور ہے اس کی ہم تثنیہ بناتے ہیں تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو آخر میں جو الف مقصور آ رہا ہے، فإن كانت الف منقلبة عن واو،
اگر وہ الف مکسورہ جو آخر میں آ رہا ہے وہ واو سے تبدیل ہو کر اس کو الف بنایا گیا ہو، یعنی پہلے وہ اصل میں واو تھا، اس کو پھر بعد میں الف سے تبدیل کر دیا گیا تھا، اور وہ جو اسم ہے وہ ثلاثی ہے، 3 حرفوں والا ہے، تو اس کی جب تثنیہ بنائیں گے تو اس کو اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی یہ جو الف اصل میں واو تھا اس واو کو ہم دوبارہ واپس لے آئیں گے اور اس کے ساتھ ہم الف نون کا اضافہ کریں گے۔ جیسے عصا ہے، اس میں جو آخر میں الف مقصورہ ہے یہ اصل میں واو تھا، عصاون، تو جب ہم اس کی تثنیہ بنائیں گے اور یہ عصا جو ہے یہ ثلاثی بھی ہے، 3 حرفوں والا ہے، تو تثنیہ بناتے وقت ہم الف کے بجائے جو اس کا اصلی حرف تھا واو وہ واپس لے آئیں گے اور اس کے بعد الف نون کا اضافہ کریں گے، عصوانی تثنیہ بن جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ عَنْ يَاءٍ أَوْ وَاوٍ، اور اگر جو الف مقصورہ ہے وہ تبدیل ہو کر آیا ہو یا سے، پہلے یا تھا پھر اس سے بدل کر الف بنا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ واو سے تبدیل ہو کر آیا ہے لیکن وہ اسم ثلاثی نہیں ہے بلکہ اکثر من الثلاثی، ثلاثی سے زائد ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، یعنی پہلے تو یہ صورت تھی کہ واو سے تبدیل ہو لیکن وہ اسم ثلاثی ہو، اب دوسری صورت میں یہ ہے کہ یا سے تبدیل ہوا ہو الف، یا پھر واو سے تبدیل ہوا ہو لیکن وہ ثلاثی نہ ہو بلکہ ثلاثی سے زائد ہو، یہ 2 صورتیں۔ او لیست منقلبۃ عن شیء، یا پھر وہ کہ جو الف مقصورہ ہے وہ شروع سے ہی الف ہی تھا، وہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو کر نہیں آیا، تو ان تینوں صورتوں میں اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کو ہم یا سے بدل دیں گے، یعنی جب الف یا سے بدلا ہوا ہو، یا الف واو سے بدلا ہوا ہو اور وہ ثلاثی سے زائد ہو، یا الف کسی سے بدلا ہوا نہ ہو، ان تینوں صورتوں میں اس الف کو یا سے بدل دیں گے اور یا کے بعد الف نون کا اضافہ کریں گے، تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے رحیانی، رحا میں، تو رحا یہ ثلاثی ہے اور اس کا جو آخر میں الف مقصورہ ہے وہ یا سے بدل کر آیا ہے، تو اس کو ہم تثنیہ بناتے وقت یا کو واپس لے آئیں گے، الف نون کا اضافہ کریں گے، رحیانی ہو جائے گا۔ ملحیانی، یہ اصل میں ملحون تھا، یعنی جو الف مقصورہ ہے وہ واو سے بدل کر آیا ہے اور یہ ثلاثی سے زائد ہے، یعنی رباعی ہے، تو اس کو بھی ہم یا سے بدل دیں گے، ملحیانی۔ اسی طرح حبارہ، یہ بھی ثلاثی سے زائد ہے، واو سے بدل کر آیا ہے، تو اس کو حبارہ یعنی یا سے بدل کر الف نون لگائیں گے، تثنیہ بن جائے گا۔ اور حبلہ، یہ الف مقصورہ کسی سے بدل کر نہیں آیا، شروع سے یہ الف مقصورہ ہی ہے، اس کو بھی ہم یا سے بدلیں گے اور آگے الف نون کا اضافہ کریں گے، حبلہ یعنی۔ تو اس طرح یہ باقی جو اسم مقصور وغیرہ ہیں ان کی تثنیہ بنانے کا یہ طریقہ ہوگا، اس کی یہ تفصیل ہوگی۔ وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، اور جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہو اس کی تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، اگر اس کے آخر میں جو حمزہ ہے الف ممدودہ میں، الف کے بعد آخر میں حمزہ بھی ہوتا ہے تب اس الف کو ممدودہ کہا جاتا ہے، تو اس کا جو حمزہ ہے وہ اصلی ہو، یعنی کسی اور حرف سے بدل کر نہیں آیا، یہ زائد نہیں ہے بلکہ وہ اصلی ہے، تو اس حمزہ کو ثابت رکھا جائے گا، اس کو برقرار رکھا جائے گا، اس حمزہ کے بعد الف نون کا اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے قراءن، تو اس میں قراء یقرأ، حمزہ اس کا اصلی ہے، حرف اصلی ہے، تو اس کو باقی رکھیں گے، اس کے بعد الف نون آئے گا، قراءانی تثنیہ بن جائے گا۔ وہ ان کانت للتانیث، اور اگر وہ جو حمزہ ہے آخر میں وہ تانیث کے لیے ہے، اصلی نہیں ہے، تو اس حمزہ کو واو سے بدل دیں گے اور واو کے بعد الف نون کا اضافہ کریں گے تثنیہ بنانے کے لیے۔ جیسے حمراء، اس میں آخر میں جو الف ممدودہ ہے حمزہ ہے یہ تانیث کے لیے ہے، اس کو واو سے بدل کر الف نون کا اضافہ کریں گے، حمراوانی۔ وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ وَاوًا أَوْ يَاءً، اور اگر حمزہ کسی اور حرف اصلی سے بدل کر آیا ہو، چاہے وہ حرف اصلی واو تھا یا یا تھا، اس سے بدل کر حمزہ بن گیا ہے، جاز فی الوجہان، تو اس کو تثنیہ بناتے وقت 2 صورتیں اس میں جائز ہیں۔ جیسے کساء ہے، تو یہ اصل میں حمزہ جو تھا وہ کساون واو سے تبدیل ہو کر آیا ہے، تو اب اس کو واو کو جو اصلی حرف تھا اس کو واپس لا کر اس کے بعد الف نون کا اضافہ کریں، کساوانی پڑھیں، یہ بھی جائز ہے، اور حمزہ کو اسی طرح برقرار رکھیں، اس کے بعد الف نون پڑھیں، کساآنی، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح رداء سے رداءانی، رداوانی دونوں طرح پڑھنا اس کو جائز ہے۔ آگے تثنیہ کا ایک حکم بیان کر رہے ہیں کہ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، کہ آپ نے پڑھا ہے کہ تثنیہ میں آخر میں نون مکسورہ لگایا جاتا ہے، رجلانی، رجلینی، یہ جو نون مکسورہ ہے تثنیہ کا نون، جب اس تثنیہ کی کسی کی طرف اضافت کریں گے تو یہ نون حذف ہو جائے گا، اور اس نون کو حذف کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ جیسے جاءنی غلاما زیدن،
تو اصل میں غلامانی تھا، زید کے 2 غلام، تو اس کو زید کی طرف جب ہم مضاف کیا ہے تو نون کو حذف کر دیا ہے۔ مسلمہ مصرن، مصر کے مسلمان، تو اس میں مسلمانی تھا 2 مسلمان، تو یہ نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ التَّاءُ التَّانِيثِ فِي تَثْنِيَةِ الْخُصْيَةِ وَالْعَلْيَةِ خاصةً۔ 2 کلمات ایسے ہیں عربی زبان میں کہ ان کی جو تثنیہ بنائیں گے تو اس میں ہم تا کو حذف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو کلمات ہیں جو مؤنث ہیں اس کی جب تثنیہ بنائی جاتی ہے تو تا باقی رہتی ہے تانیث والی، لیکن صرف ان 2 کلمات کے اندر تائے تانیث کو بھی حذف کر دیا جائے گا۔ تو یہ خصیتن علیتن ہے، تو اس میں تا کو حذف کر کے خصیانی علیانی اس طرح پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ تثنیہ ہیں لیکن آپس میں یہ لازم ملزوم ہے، تو گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، یہ تثنیہ نہیں ہے، تو اس کو اکٹھا اس طرح بغیر تا کے پڑھا جائے گا۔ آگے ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنًّى إِلَى الْمُثَنَّى، کہ جب آپ ایک تثنیہ کی دوسری تثنیہ کی طرف اضافت کرنا چاہیں، يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، تو اس وقت جو پہلا تثنیہ ہوگا اس کو جمع کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی اس کو جمع کے لفظ سے ذکر کیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی جو عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹتے ہیں، ان دونوں کے۔ تو اصل میں تھا یداہما، ان دونوں کے 2 ہاتھ، تو یدا بھی تثنیہ تھا اور ہما ضمیر بھی تثنیہ ہے، تو اس تثنیہ کی جب تثنیہ کی طرف اضافت کریں گے تو جو پہلا تثنیہ تھا یدانی اس کو ایدی جمع کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا، جمع کے ساتھ اس کو لکھا جائے گا۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لکراہت اجتماع تثنیتین فیما تأکد الاتصال بینہما لفظا و معنی، ایسے 2 الفاظ کہ جن کے درمیان لفظوں میں بھی اتصال ہو، معنی بھی اتصال ہو، جیسے مضاف اور مضاف الیہ، ان میں لفظوں میں بھی اتصال ہے کہ یہ اکٹھے آتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں آتے، مضاف اور مضاف الیہ، اور معنی بھی اتصال ہے کہ اس میں ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے، زید کا غلام ہے، اسی طرح، تو ان کے اندر لفظوں اور معنی اتصال پایا جاتا ہے۔ ایسے 2 لفظوں میں 2 تثنیہ کا جمع ہونا یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے، اس لیے پہلے تثنیہ کو جمع کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے۔